بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے ساتھ مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اکھی سونے نو وینی جے تیرا گزر ہوئے اکھی سونے نو وینی میں مر کے بھی نہیں مردا آقا تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا تیری نظر ہوئے دم دم نال ذکر تیرے نام تو وار دیا جنی میری عمر ہوئے تیرے نام تو وار دیا جنی میری عمر ہوئے ایک آس چرگنی ہے سونے دے شہر اندر کتے میری قبر ہوئے سونے دے شہر اندر کتے میری قبر ہوئے اکھی سونے نو وینی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا تیری نظر ہوئے او دی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھن دروداں دے
سچا میرے آقا دا پیا شام سحر ہوئے اکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا تیری نظر ہوئے مختصر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وقت کے دامن میں اتنی فرصت نہیں ہمارے پاس بہت سارے معزز مہمان تشریف فرما ہیں اس لیے ہم اپنی طرف سے بالکل وقت کو ضائع نہیں کریں گے اور انشاءاللہ ہم جو ہمارے مہمان ہیں جلد از جلد میں ان کے حوالے کریں گے تلاوت کلام الہی کے لیے فیصل آباد کی بڑی مشہور بڑی معروف ہستی قاری القرآن نجم القرآن زینت القرآن صاحبزادہ پیر محمد کیمران نعیمی صاحب زندہ وجدہ ان سے ملتمس ہوں براہ کرام تلاوت کلام الہی سے ہمارے قلوب و اذان کو منور و معطر فرمائیں میں پنڈ والے دو صاحباب میرے باہروں بھی تشریف لے کے آئے میں گزارش کرا گا کہ تسی سامنے تشریف لے کے آؤ ماشاءاللہ آج کی محفل پرنور محفل سجی ہوئی ہے ساڑھے مہمان نات خان تشریف فرمان میرے نال تاکہ پتہ چلے کہ بھی دوست احباب تشریف لے کے آئے ہیں کیونکہ تہاڈی مہمان نوازی یہ وے کہ تسی مہمان جڑے تہاڈے کول آئے ہیں انہاں نوں تسی بیٹھ کے سن سامنے تشریف لے آؤ تاکہ اس طرح تو پھر میری بھی گردن تھک جائے گی میں این کے منہ نہیں نہ کرتا جب سامنے ہو گے کہ انشاءاللہ ذوق بڑھے گا سارے جہان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا إنما المؤمنون
ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء صدق الله العظيم. माशाअल्लाह हमारे छोटे भाई ने बहुत खूबसूरत आला आवाज़ अंदाज कलाम इलाही की तिलावत फरमा रहे थे और जिन आयात बय्यिनात में तिलावत फरमा रहे थे रब्बी ज़ुल जलाल ने उन आयात में क्या हुक्म दिया फरमाया वज़ादतहुम ईमाना कि जब मोमिन कुरान सुनते हैं अल्लाह का कलाम सुनते हैं इरशाद रुबानी सुनते हैं सहीफ़ा लाराइब सुनते हैं तो मालिक फरमाता है मोमिनों का ईमान खिल जाता है ईमान में इजाफा हो जाता है तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि दिलों को जंग चढ़ जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है तो जब लोहे को जंग लगता है तो वो रेगमा या केमिकल से जंग उतारा जाता है तो साहबा ने अर्ज किया आका जब दिलों को जंग चढ़ जाए दिल जंग-ओ-लुदा हो जाए दिलों में गुनाहों की लुदगी आ जाए दिलों में गुनाहों की गर्दो गुबार आ जाए दिलों में गुनाहों की मैलों को चैन आ जाए तो आका दिल किस तरह साफ होंगे दिलों का जंग किस तरह उतारा जाएगा दिलों की मैल को दूर किस तरह किया जाएगा दिलों के अंदर सफाई किस तरह आएगी तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिनो दो चीजें हैं जो दिलों को साफ कर देंगे फरमाया कसरत के साथ तिलावत कुरान इलाही करो कलाम इलाही पढ़ो कलाम इलाही सुनो कलाम इलाही पे अमल करो फरमाया और कसरत के साथ मौत का जिक्र करो तो कसरत के साथ कुरान को पढ़ने से दिलों का जंग उतरता है फिर कुरान ऐसी किताब है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह लोगों मखलूक के सामने मखलूक के अंदर खालिक बेनियाज का मुकाम है तमाम मखलूक के सामने अल्लाह का रुतबा है अल्लाह का मकाम है रब का शान है रब की इज्जत और बुलंदी का मनसब है फरमाया हाँ अल्लाह की कलाम भी इसी तरह तमाम कलामों में अफजल वाला है इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ने एक किताब लिखी अपने शागिर्द को बार बार पढ़ो जब हर बार बच्चा पढ़ता था फरमाते इस लफ्ज की जगह यहाँ लिख दो यहाँ लिख दो हत्ता कि 70 बार के करीब शागिर्द ने वो किताब पढ़ी तो आपने फरमाया बैठ जाओ बस वो खालिक की किताब है जिसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं वो खालिक की किताब है जिसके अंदर कोई ऐब नहीं वो खालिक की किताब है जो बेमिसलो बेमिसाल है कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया आका तेरी सूरत सीरत का उन्वान नजर आया माज़ार है आंखें तो वह शम्स है रुख नासिर कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया बेमिसलो बेमिसाल ए सोहना कुराने बेमिसलो बेमिसाल ए सोहना कुराने ला रहे
ہر غم نو دیندا ٹال اے سوہنا قرآن شہزاد سانو دس کہنے یاران مصطفیٰ ہر غم نو دیندا ٹال اے سوہنا قرآن. تو آئیے اب پیر صاحب ہمارے بابا جی کے صاحبزادے کو دستار بندی کریں گے. کھڑے ہو کے استقبال بھی کریں اور درود پاک بھی پڑھیں, اللہ کا ذکر بھی کریں. غلام محمد نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے عرس پاک کی تقریب میں پہلا سالانہ عرس مبارک ہے. تو آج ان کے فرزند ارجمند صاحبزادہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حافظ غلام عباس صاحب سیدہ شرفہ آج ان کی دستار بندی ہم نے کی ہے. جب بابا جی کے پاس لوگ فیض کے لیے آتے تھے تو ان کے سر پر نہیں بیٹھتے تھے, ایسے ہی نہیں. جس نے بھی بابا جی کے ساتھ ادب کیا دو زانو ہو کر بیٹھے تب اللہ نے ان کو فیض بھی دیا اور آج تک ان کی نسلوں تک فیض جاری ہے. آج تک ان کی نسلوں تک فیض جاری ہے. یہ فیض ملتا کیسے ہے کہ جب آپ برتن کو سیدھا رکھیں گے تو اس میں دودھ ڈلے گا, اس میں خیر ڈلے گی. اگر برتن الٹا ہوگا تو پھر خیر نہیں پڑتی, پھر دودھ ڈلتا نہیں. برتن سیدھے سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے پیر کے صاحبزادے ہیں, ہمارے پیر ہیں. جس طرح ہم اپنے پیر کا ادب کرتے تھے اسی طرح ہم ان کا ادب کریں گے. یہ برتن سیدھا ہے, پھر خیر ڈلتی رہے گی, پھر خیر ڈلتی رہے گی. تو عزیز میں بس تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم قبلہ حافظ صاحب کے پاس تشریف لاتے ہیں تو ان کے پاس ہم سامنے آ کر بیٹھتے ہیں. کوئی بھی اگر مسئلہ پیش ہو تو ہم آ کر ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں. آج میں مشورہ بھی دوں گا, گزارش بھی کروں گا. آج پہلا عرس مبارک ہے, اس عرس مبارک کے صدقے سے اللہ سب کو فیضیاب کرے. انشاءاللہ میں پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ جب بھی عرس مبارک ہوا کریں تو آپ سب کے سامنے اسی طرح آپ اپنے جو نا گدی نشین بن کے اسی طریقے سے سامنے بیٹھا کریں. آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا کرے گا. جس طرح آپ مسجد میں یا مختلف جگہ پر آپ کے پاس لوگ آتے اسی طرح محفل میں بھی آپ کے سامنے آپ کے پاس لوگ تشریف فرما ہوں گے اور اسی طرح محفل جاری ساری ہوا کرے گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس تقریب کو میرے لیے آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے, سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ وقت کافی ہو چکا ہے, اس لیے پیر صاحب قاری محمد کیمران نعیمی صاحب ہم سے گزارش ہے
کہ قرآن کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو ڈاکوؤں نے سنا تو فضیل بن عیاض وہ تھا، ایک بہت بڑا ڈاکو تھا اور حاجیوں کے قافلے لوٹتا تھا، مگر جب قرآن سنا، قرآن کا نور پہنچا، قرآن کا فیضان پہنچا، قرآن کا فیض پہنچا، تو فضیل بن عیاض نے جب قرآن کی تلاوت سنی تو اللہ نے ان کے دل کو بدل دیا۔ وہی فضیل بن عیاض وقت کا ولی بنا، وقت کا غوث قطب ابدال بنا۔ تو اس لیے قرآن کی برکت سے، قرآن کے نور سے، قرآن کے فیض سے، قرآن کی آیات بینات سننے سے انسان کے دلوں میں اللہ نور اتار دے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ألا
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما فسبح بحمد ربك واستغفره إنه إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي میرے پیر صاحب حضرت علامہ پیر محمد کیمرہ زیدہ وجہ بڑی پرسوس
خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ یقیناً قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو قرآن کا یہ فیض، قرآن کا یہ نور، قرآن کا یہ کمال ہے کہ جو بھی قرآن سنتا ہے، شاہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک پڑھا تو جس انداز سے قرآن پڑھا، شاہ حبشہ نے جب قرآن کو سنا تو موقع کے کافروں اور سرداروں کے جتنے تحفے تحائف بھیجے ہوئے تھے، وہ کافروں کے جو لشکر آئے ہوئے تھے، مگر جب قرآن سنا تو قرآن کا نور، قرآن کا فیض دل میں اس طرح اترا کہ وہ نجاشی بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا، وہ بھی حضور کا غلام بن گیا۔ صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو دل میں سرکار دو عالم کی محبت، لاکھ وہ سجدے کر لے مگر مسلمان ہو نہیں سکتا۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں مگر میرے آقا کا قرآن اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں مگر میرے آقا کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ تو قرآن کی جن آیات کی تلاوت فرما رہے تھے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ نے ان آیتوں میں اولیاء اعظم، اولیاء اکرام، ان کے لیے جو نصاب بیان کیا، ان کی شیان شان کو جو بیان کیا، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ان کے اندر جو خوبیاں وصف کمال ہیں، جو ولایت کا نصاب ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ولایت کا نصاب یہ ہے کہ پہلے تو وہ ایمان والے ہوں گے، اس کے بعد وہ تقوی والے ہوں گے۔ ایمان اور تقوی والے جو ہوتے ہیں پھر اللہ نے انہیں خوشخبری دے دی ہے، جس طرح آج ہم اللہ کے ولی کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ والے کے استانے میں حاضر ہیں۔ آج تمام ہم کیوں جمع ہوئے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے اور یہاں آ کر ہم کیا لینے آئے ہیں؟ تو آئیے اللہ نے فرمایا ہاں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ انہیں خوشخبری دیتا ہے، اللہ انہیں مبارک دیتا ہے۔ خوشخبری کس چیز کی؟ فرمایا کہ جو لوگ ایمان کے بعد تقوی والے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں ہاں انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ خوشخبری دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں۔ پھر آئیے آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب والا ایک ولی کے لیے کوئی کہاں سے چلا، کوئی کہاں سے چلا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ صحیح مسلم اور بخاری کے اندر حدیث ہے، جس حدیث کا میں حوالہ دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یاد رکھیے جس ولی کے لیے ہم آئے، جس ولی کی محبت میں ہم یہاں جمع ہوئے، اور جس ولی کے عرص میں یہاں ہم آئے، اللہ کی عزت کی قسم ولی سے محبت کرنا یہ دنیا والوں کا طریقہ نہیں، یہ محبت زمین سے شروع نہیں ہوئی، اگر زمین سے شروع ہوتی تو ختم ہو جاتی۔ اس محبت کا آغاز اللہ کریم نے، مالک نے، اپنے مالک کو مولا نے، اللہ رب العالمین نے زمین سے نہیں، اللہ نے لامکان سے اس محبت کا آغاز شروع کیا ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اعلان کرتا ہے، مالک ارشاد فرماتا ہے اذا دعا جبرائیل، اے پیارے جبرائیل، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رب ذوالجلال، یا رب جلیل، مالک میں حاضر ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے جبرائیل فلاں بستی کے اندر، فلاں شہر کے اندر، فلاں گاؤں کے اندر ایک اللہ والا رہتا ہے، ایک میرا محبوب بندہ رہتا ہے، ایک میرا پیارا رہتا ہے، میں مولا اس سے محبت کرتا ہوں۔ مالک جس سے تو محبت کرتا ہے، دنیا کا اصول ہے ہر ایک اپنی محبت کو چھپاتا ہے، مالک تو اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں جبرائیل سن، میں مولا بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میں مولا بھی اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، مالک میں تیرے حکم کا پابند ہوں، یا اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں۔ ثم ینادی فی السماء، فرمایا اس محبت کا اعلان آسمانوں پہ دکھاتے، مالک
अल्लाह भी मोहब्बत करता है, जिब्राइल भी मोहब्बत करते हैं। और मौला फरमा रहे हैं हाँ आसमानों पे ऐलान कर दो, आसमानों पे भी ऐलान हो गया, मालिक अब तो तमाम फरिश्ते भी मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है हाँ जिब्राइल जमीन पे जाओ, जमीन वालों के दिलों में भी उस मेरे वली की मोहब्बत को उतार दो। तो जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत करना खुदा की सुन्नत है अल्लाह के वली से। तो इसलिए साहिब हम अल्लाह वालों की बारगाह में इस तो एक शेर पढ़ा मैंने कसीदा है उससे, जिसमें ये था कि हमारे पैदा इस्लाम की सुन्नत है इमाम कहना कि ताज वाले देख कर तेरा इमाम सर झुकाते हैं इलाही बोल माला। वो शेर पढ़ के मुझे आपका लोग देखने को मिला और मेरा भी दिल किया कि इसी कलाम से मैं अपनी हाजिरी का आगाज़ करूँगा। कलाम आला हज़रत है, इसमें अल्लाह का जिक्र हर शेर से पहले और बाद में आता रहेगा। मिल के अल्लाह का जिक्र कीजिएगा तो इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे। फिर पंजाबी कलाम की पेश करूँगा बाद में। आगाज़ करते हैं कलाम आला हज़रत से। Allah
प्यारे रजा सोहने रजा मुर्शिद रजा सोड़े नाल लो लग जावे ते पार हो जाते ने बेड़े सिर्फ वो आखेगा जब के सुभान अल्लाह लगियां तोड़े नी भाई जाता रज पाले नबी बंदियां तो गल नाल नहीं जाता रज पाले नबी बंदियां तो गल नाल नहीं जाता रज पाले नबी
آپ کے لیے صرف 2 شعر منقبت غوث اعظم کے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کلام کی شعر کم چل رہی ہے کیونکہ ذوق ہے کہ منقبت بے حاضری کا اختتام ہو. تو جب میں نعرہ لگاؤں تیرا پیر میرا پیر, جس کو یہ لگے کہ اس کا پیر ہے وہ ضرور کہے دستگیر دستگیر. تو سے اعظم ہے پیر سونا بدلے مونی نمبر دس دائے. تو سے اعظم ہے پیر سونا بدلے مونی نمبر دس دائے. ہر سائے ڈبے پیڑے ترائے لکھنوں میں سائے ڈبے پیڑے ترائے دل دار دس دائے. تیرا پیر میرا پیر دست تیر دست تیر تیرا پیر میرا پیر دست تیر دل دار دس دائے. منقبت کا پہلا اور میری حاضری کا آخری شعر ہے کہ غوث العظم پیر جیلانی بابا جیلانی شانہ بابا رب نے دل دیا پاک نبی. شانہ بابا رب نے دل دیا پاک نبی. پنجتن دا بھل مچی بھل جاتے ہل ہے. پنجتن دا بھل مچی بھل جاتے ہل حب حال دس دائے. تیرا پیر میرا پیر دست تیر دست تیر تیرا پیر میرا پیر دست